میرا نام علی ہے اور میرے دوست ریحان نے مجھے اپنے گھر بھیجا کہ میں کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں اور گھر سے فرار ہوں۔ تم جا کر میرے گھر کے حال دیکھو کہ گھر میں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ کسی کیس میں پولیس ریحان کے والد کو گرفتار کر کے لے گئی ہے اور اب انہیں ریحان کی تلاش ہے۔ میں نے گھر جا کر حال معلوم کیا تو وہاں ریحان کی بہن اور اس کی ماں موجود تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور ہمت دیکھ کر جب واپس مڑنے لگا تو ریحان کی ماں نے مجھے آواز دے کر کہا، بیٹا ہم رات کو گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے، ایسا کرو تم آج رات ادھر ہی آ جانا۔ پہلے تو میں نے منع کر دیا، لیکن پھر ریحان کی ماں نے ریحان کو فون کیا اور کہا کہ علی سے کہو کہ وہ رات کو یہاں ضرور آئے۔ ریحان نے جب مجھے خود کہا تو میں انکار نہ کر سکا۔ خیر میں اس وقت ان کے گھر سے روانہ ہو کر کام پر چلا گیا۔ پھر رات کو تقریباً 10 بجے ان کے گھر پہنچا۔ ریحان کی ماں اور بہن ابھی تک میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے پہنچتے ہی ریحان کی ماں نے کھانا پیش کیا اور ہم سب نے اکٹھے کھانا کھایا۔ ریحان کی ماں پولیس کے چھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ انہوں نے نیند کی گولی لی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ ریحان کی بہن پشمینہ نے میرا بستر دوسرے کمرے میں بچھایا اور خود اپنی ماں کے کمرے میں جا کر سو گئی۔ تاہم مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں خیالوں میں تھا۔ رات کو تقریباً 1 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر پوچھا کہ باہر سے آواز آئی تو دروازہ کھولو، پولیس آئی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو پولیس والے موجود تھے، تو دروازہ کھلتے ہی مجھے دھکیل کر اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی اور اس دوران پشمینہ اور اس کی ماں بھی جاگ گئی۔ جب پولیس کو گھر میں چھاپے کے دوران ریحان نہیں ملا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا، میں مہمان ہوں، یہاں رات گزارنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو، شاید تمہیں ریحان کے بارے میں معلوم ہو، جب اسے پکڑ لیں گے تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا آپ جائیں، میں اپنی گاڑی میں آتا ہوں۔ تھانے جاتے ہوئے میں نے راستے میں اپنے فوجی افسر دوست کو فون کیا اور انہیں پوری بات بتا دی۔ جب میرے فوجی دوست نے کچھ کرنے کا کہا تو فون بند ہو گیا۔ تھانے پہنچتے ہی انسپکٹر کھڑے تھے۔ گاڑی سے اترتے ہی انہوں نے کہا، آپ ہمیں پہلے ہی میجر صاحب کے بارے میں بتا دیتے تو ہم آپ کو تھانے آنے کی صلاح ہی نہ دیتے، آپ جا سکتے ہیں۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ میرے دوست نے فون کر کے بات کر لی تھی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے۔ میں نے اپنے دوست کو فون کر کے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس ریحان کے گھر چلا گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو پشمینہ اور اس کی ماں سیڑھیوں میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پشمینہ دوڑ کر میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس لمحے پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ اب جوان ہو چکی ہے۔ میرے ذہن میں عجیب خیالات آنے لگے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا۔ جب وہ مجھ سے علیحدہ ہوئی تو میں نے اسے اس کی ماں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، اب آپ لوگ سو جائیں۔ وہ دونوں کمرے میں چلی گئیں اور میں بھی دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی اور میں جاگتا رہا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد کام پر چلا گیا اور شام کو اپنے گھر جا کر کپڑے بدلنے کے بعد ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے صرف ایک دن کے لیے ہی ریحان کے گھر رہنا ہے، اسی لیے اب میں پھر سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پشمینہ کا فون آیا اور اس نے کہا، بھائی آپ ابھی تک گھر واپس کیوں نہیں آئے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مجھے آج بھی آنا ہے؟ تو پشمینہ نے جواب دیا، صرف آج ہی نہیں بلکہ کئی دن آپ کو ہمارے یہاں رہنا ہوگا۔ خیر میں نے گاڑی نکالی اور ان کے گھر چلا گیا۔ وہاں کھانا کھانے کے بعد ریحان کی ماں نیند کی گولی کھا کر سو گئی، جبکہ میں اور پشمینہ ٹی وی دیکھنے لگے۔ رات کے تقریباً 10 بجے دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ریحان سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ چند منٹ رکا اور اس نے پشمینہ سے کہا وہ ماں کا خیال رکھے، اور پھر کچھ دیر بعد وہ واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے پشمینہ سے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کل رات ماں تو سو ہی رہی لیکن مجھے نیند نہیں آئی، میں ساری رات جاگتی رہی، اسی لیے آج میں نے آپ کا بستر بھی ماں کے کمرے میں لگا دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کمرے میں نیند نہیں آئے گی کیونکہ میں اکیلا سونے کا عادی ہوں۔ تو وہ بولی یہ ماں نے کہا تو آپ کو ان کی بات ماننی پڑے گی۔ خیر میں اس کمرے میں چلا گیا جہاں ریحان کی ماں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور میرا بستر زمین پر پڑا ہوا تھا۔ پشمینہ خود صوفے پر لیٹ گئی۔ ہم تھوڑی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر پشمینہ سو گئی، جبکہ میں جاگتے ہوئے سوچ میں ڈوبا رہا۔ رات کے کسی پہر میری بھی آنکھ لگ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی ریحان کی ماں کے کھانسنے سے پھر جاگ گیا۔ میں سوچتے سوچتے 3 بجے تک جاگتا رہا۔ جب پشمینہ انگڑائی لیتی ہوئی اٹھ گئی، اس نے مجھے جاگتے ہوئے دیکھا تو فوراً دوپٹے سے خود کو ڈھانپ لیا اور کہا، بھائی آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، نیند نہیں آ رہی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم چلی گئی اور جب واپس آئی تو کہنے لگی، آپ ٹی وی لگا لیتے۔ میں نے کہا اس لیے نہیں لگایا کہ آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ وہ بولی آپ ٹی وی ہال میں جا کر ٹی وی لگا لو، اس میں بھلا ڈسٹرب ہونے والی کون سی بات ہے، چاہے تو کوئی مووی دیکھ لو۔ میں نے انکار کیا لیکن وہ کہنے لگی چلیں میں آپ کو ٹی وی لگا دیتی ہوں۔ میں بھی اس کے پیچھے ٹی وی ہال میں چلا گیا جہاں اس نے ٹی وی لگا کر ریموٹ میرے ہاتھ میں دیا اور کہا جو بھی چینل دیکھنا ہے لگا لیں۔ میں نے ریموٹ پکڑ لیا اور اس سے کہا ایک گلاس پانی لے آؤ۔
جب وہ پانی لینے گئی تو اچانک میرے دماغ میں خیال آیا اور میں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھنا شروع کر دی۔ وہ پانی لے کر آئی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے پشمینہ سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ قسمت میں کیا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا آپ ہاتھ دیکھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا، بس تھوڑا بہت۔ یہ سن کر وہ بولی، میرا بھی ہاتھ دیکھیں۔ میں نے پہلے انکار کیا لیکن وہ ضد کرنے لگی۔ آخر کار میں نے کہا، ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، مگر مجھے اس بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے۔ میں فوراً میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ میرے آگے کر دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اس انداز سے پکڑا کہ وہ تھوڑی سی شرما گئی۔ میں کچھ دیر تک اس کا ہاتھ دیکھتا رہا لیکن کچھ نہیں بولا۔ پھر جب میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو اس نے پوچھا، میری قسمت کیا کہتی ہے؟ میں پھر خاموش رہا اور اس نے دوبارہ سوال کیا۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے ہاتھ کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ بولی، آپ جان بوجھ کر نہیں بتا رہے، پلیز بتائیں نا۔ میں نے پھر سے اسے ٹالنے کی کوشش کی لیکن وہ پھر سے ضد کرنے لگی۔ میں نے کہا، جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ میں تم سے نہیں کہہ سکتا۔ تو وہ بولی، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں نے جواب دیا، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ پھر میں نے اسے کہا، کیا تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے پشمینہ سے پوچھا کہ یہ کھیل کتنی دیر سے چل رہا ہے اور کیسے شروع ہوا؟ تو وہ جھجک گئی۔ میں نے کہا، یہ بات راز ہی رہے گی، تم بے فکر ہو کر بتاؤ۔ وہ کہنے لگی، یہ غلط نمبر سے اس لڑکے سے بات شروع ہوئی تھی، ابھی تک صرف ہم نے باتیں ہی کی ہیں۔ میں نے اسے کہا، اس لڑکے کو چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، کیوں؟ تو میں نے کہا، یہ میں نہیں جانتا مگر تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر وہ بولی، میرے ہاتھوں کی لکیریں اور کیا کہتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، تم بہت لکی ہو اور آئندہ 4 سے 5 سالوں میں تمہارا دوسرے ملک جانا ہوگا۔ اب میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ پھر سے ضد کرنے لگی۔ میں نے پشمینہ کو ہاتھ آگے کرنے کو کہا تو اس نے آگے بڑھا دیا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے دبانا شروع کر دیا۔ میری نظر اس کے ہاتھ کی طرف تھی اور میں نظریں چرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ گئی۔ میں نے اسے پھر سے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور کہا، ایک بات کہوں؟ اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ میں نے پھر سے کہا، تم بہت خوبصورت ہو، تم سے جس انسان کی شادی ہوگی وہ بہت خوش قسمت ہوگا۔ یہ سن کر وہ شرما گئی اور شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اچانک پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آیا، اس نے مجھ سے خود کو چھڑا لیا اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے ہو کر بولی، بھائی یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ٹی وی ہال سے نکل گئی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ چادر منہ پر ڈال کر لیٹی ہوئی ہے۔ میں نے اسے دوبارہ پکارا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو آواز نہ دوں اور خود ٹی وی ہال میں واپس آ گیا، لیکن میرے دماغ میں یہ خیال گھومتا رہا کہ اگر اس نے صبح اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا تو مجھے بہت شرمندگی ہوگی۔ خیر اسی سوچ میں صبح ہوئی اور 9 بجے کے قریب اس کی ماں بھی اٹھ گئی۔ پشمینہ نے آواز دی کہ ناشتے کے لیے آئیں، لگ گیا ہے۔ میں کمرے میں گیا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، کیا تم رات کو نہیں سوئے؟ میں نے جواب دیا، آنٹی نیند نہیں آئی، اسی لیے ساری رات ٹی وی دیکھتا رہا۔ ناشتہ کرنے کے دوران پشمینہ نیچے بیٹھی رہی اور اس نے بھی میری طرح صحیح سے کچھ نہیں کھایا۔ اس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا اور دفتر جانے کے بجائے گھر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دفتر میں فون کیا کہ میری طبیعت خراب ہے، اسی لیے میں آج نہیں آ سکوں گا، اور پھر بیڈ پر لیٹ گیا جہاں مجھے فوراً نیند آ گئی۔ شام 4 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو موبائل پر ایک میسج آیا ہوا تھا۔ میسج پڑھا تو پشمینہ کا تھا جس میں لکھا تھا، بھائی رات کو جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، اب اس بارے میں کسی کو خبر نہ ہو۔ میں بھی کوشش کروں گی کہ آئندہ ایسا نہ ہو اور آپ بھی آئندہ ایسا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے یہ میسج پڑھ کر پشمینہ کے موبائل پر فون کیا تو اس نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے ان کے گھر کے نمبر پر فون کیا تو اس نے اٹھایا۔ میں نے میسج کے بارے میں بات شروع کی تو اس نے کہا، اگر کوئی اور بات کرنی ہے تو کر لیں، یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے آئندہ آپ کے گھر نہیں آؤں گا۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ آج کے بعد میں ان کے گھر نہیں جاؤں گا۔ 9 بجے کے قریب موبائل پر گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو پشمینہ بول رہی تھی۔ اس نے کہا، ماں بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس نے شاید اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، مگر اس کی ماں نے کہا، تم کہاں ہو؟ میں نے بتایا، گھر میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا، تم آ بھی جاؤ، پشمینہ کو بازار جانا ہے، اسے لے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا فون بند ہو گیا تو میں نے گاڑی نکالی اور ان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب گھر پہنچا تو پشمینہ کھانا لگا رہی تھی۔ آنٹی نے کہا، پہلے کھانا کھا لو پھر چلے جانا۔ میں نے کھانا کھایا تو آنٹی نے کہا، میں گولی کھا کر سو رہی ہوں، تم لوگ باہر کے دروازے کی چابی لے جانا اور جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ پھر پشمینہ نے ماں کو گولی دی اور خود تیار ہونے لگی۔ جب 20 منٹ کے بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو اس نے ایک خوبصورت سی ڈریس پہنی ہوئی تھی اور ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ باہر نکل کر چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور چل پڑا۔ سڑک پر پہنچ کر میں نے اس سے کہا، کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو؟ تو وہ خاموش ہی رہی۔ میں نے پھر بلانے کی کوشش کی مگر وہ خاموش۔ آخر کار وہ بول پڑی، بھائی پلیز ایسا نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا، کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ تو اس نے جواب دیا، یہ سب غلط ہے، میں صرف اس انسان کے ساتھ رہوں گی جو میرا شوہر ہوگا۔ میں نے جھٹ سے جواب دیا، بیوقوف لڑکی،
تم نے مجھے ابھی تک پہچانا ہی نہیں ہے، میں ہی تو وہ انسان ہوں جس سے تمہاری شادی ہوگی۔ وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی، اس نے مجھے خاموشی سے دیکھا اور میں نے کہا تم کتنی خوبصورت ہو، یہ تو مجھے رات کو پتا چلا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف تم سے ہی کروں گا، لیکن پہلے تمہارے بھائی کا کیس ختم ہو جائے تو میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گا۔ وہ کہنے لگی مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے خیال میں بھائی اور ماں نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے خاندان میں غیر برادری میں شادیاں نہیں ہوتی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا میں انہیں بھی منا لوں گا، پہلے تم اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے کچھ اور باتیں کی۔ ہماری گاڑی بازار پہنچ گئی جہاں پشمینہ نے اپنی ضروریات کی چیزیں خریدی اور گاڑی میں واپس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی چلو گھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا ہم پہلے آئس کریم کھا لیتے ہیں پھر چلیں گے۔ پہلے تو وہ نہ مانی، لیکن میرے بار بار کہنے پر مان گئی۔ میں نے آئس کریم منگوانے کی تو وہ کہنے لگی بھائی میرے لیے منگوائیے گا مینگو فلیور۔ میں نے کہا اب میں صرف تمہارا بھائی نہیں رہا۔ تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی گھر والوں کے سامنے تو بھائی ہی کہوں گی جب تک تم ان سے بات نہیں کر لیتے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ جب ہم آئس کریم کھا کر گھر پہنچے تو اس نے میرا بستر لگا دیا اور میں ٹی وی ہال میں جا بیٹھا۔ کچھ دیر بعد وہ آئی اور کہنے لگی بستر لگا لیے، جب سونا ہو تو آ جانا۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ صبح 7 بجے میں اٹھا تو اس کی ماں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے پوچھا آنٹی پشمینہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اسے بخار ہو گیا ہے، اسی لیے میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ میں نے ناشتہ کیا اور دفتر چلا گیا۔ شام کو جب دوبارہ گھر واپس آیا تو وہ ابھی بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی سر میں درد ہو رہا ہے، ابھی تھوڑی سی درد میں کمی ہوئی مگر درد ابھی بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا تو وہ انکار کر کے اپنی ماں کے کمرے میں لیٹ گئی۔ میں نے اسے کئی بار کمرے سے باہر آنے کا کہا لیکن وہ نہیں آئی۔ اگلے روز جب میں دفتر سے گھر آیا تو پشمینہ کے بھائی کا کیس ختم کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ ریحان کو 5 گھنٹے میں پیش کر دیں ورنہ وہ انہیں پھر سے پکڑ کر لے آئیں گے۔ میرے گھر جانے پر دونوں باپ بیٹا گھر پر موجود تھے، مگر ریحان کے باپ نے کہا کہ وہ ریحان کو کسی بھی صورت پیش نہیں کریں گے اور وہ خود بھی کچھ دن تک گھر میں نہیں رہیں گے۔ انہوں نے گھر رہنے پر میرا شکریہ ادا کیا اور کچھ دیر بعد کھانا کھا کر گھر سے باہر چلے گئے۔ 2 دن بعد پولیس نے ریحان کو گرفتار کر لیا۔ اب ریحان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا یہ لوگ اس مصیبت سے نکل آئیں تو میں ان سے پشمینہ کے رشتے کی بات کروں گا، لیکن اس دوران ایک بڑے بزنس مین کی کوششوں سے صلح کی کوششیں کامیاب ہو گئی۔ صلح کے لیے 2 لاکھ اور اپنے ایک 40 سال کے شخص کے لیے پشمینہ کا رشتہ مانگ لیا۔ ریحان نے اس کے بے گناہ ہونے کے باوجود یہ دونوں شرطیں مان لی کیونکہ تمام ثبوت ریحان کے خلاف جا رہے تھے۔ چند دنوں کے اندر ہی پشمینہ کی شادی ہو گئی۔ پشمینہ بھی اپنے بھائی کی رہائی کی خاطر دل میں پہاڑ جتنے غم اٹھائے خاموش ہو گئی۔ میں نے 1-2 بار اس سے موبائل فون پر بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ جب میں اس کے گھر جا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو اس کے والدین اور بھائی گھر میں ہوتے، جس کی وجہ سے پشمینہ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ جس دن اس کی شادی ہوئی اس دن اس نے صرف مجھے ایک میسج کیا تھا جس میں صرف سوری لکھا تھا۔ میں نے فوراً فون کیا مگر اس کا فون نہیں لگا۔ اس کے بعد اس سے کوئی ملاقات نہ ہوئی اور میری اس سے شادی کا خواب ادھورا رہ گیا۔ لیکن پھر خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ 3 مہینے بعد اچانک ایک دن پشمینہ نے مجھے فون کیا جس میں وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ میری شادی سمجھوتے کے تحت ہوئی ہے اور میرا شوہر بھی شکل و صورت سے بالکل بدصورت اور بوڑھا بھی ہے۔ میرے اس گھر میں دم گھٹتا ہے، پلیز تم کچھ کرو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ میں نے اسے کہا اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ مجھ سے منتیں کرنے لگی تم اس مشکل کو حل کر سکتے ہو۔ میں نے کہا ابھی نئی صلح ہوئی ہے، اگر اب کچھ کیا تو زیادہ مسئلہ بنے گا۔ تم 1-2 مہینے اور صبر کرو، پھر کسی طریقے سے بھاگ کر تم گھر سے باہر تک آنا، میں تمہیں کار میں بٹھا کر تمہارے گھر چھوڑاؤں گا اور پھر تم طلاق نامہ اسے بھیج دینا۔ میں اب بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تمہیں حاصل کرنا تو میری خوش قسمتی ہوگی کیونکہ پہلی محبت کو بھلانا آسان نہیں ہوتا۔ خیر پھر جب 2 مہینے گزرے تو پشمینہ نے مجھے کال کی اور کہا اتنے بجے تم میرے گھر کے دروازے کے باہر آ جانا، باہر آتے ہی تم مجھے بٹھا کر گھر لے جانا۔ پھر ہم نے ایسا ہی کیا۔ جب ہم اس کے گھر میں گئے تو پشمینہ کے گھر والے بھی پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، لیکن انہیں خوشی بھی تھی کیونکہ ان کی بیٹی جسے انہوں نے زبردستی اپنے بیٹے کی رہائی کی خاطر اس بدصورت کے ساتھ دیا تھا پھر اس سے ان کے پاس آ گئی تھی۔ خیر پھر پشمینہ کے سسرال والوں نے کچھ عرصے تو ہنگامہ کیا اور کیس وغیرہ بھی کروائے لیکن کچھ نہ کر سکے کیونکہ یہ شادی صرف ایک سمجھوتے کے تحت کی گئی تھی اور اس میں قانون بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور پھر وہ اپنی مرضی سے ہی گھر آئی تھی۔ پھر پشمینہ نے مجھ سے شادی کر لی، اسے پا کر تو میری دنیا جیسے جنت بن گئی۔ اب ہم دونوں خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔